ترکی، فن لینڈ اور سویڈن کی معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کی رکنیت کی حمایت پر رضامند ہو گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے دونوں نارڈک ممالک کے ساتھ مذاکرات سے وہ مل گیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ فن لینڈ کے صدر نے کہا کہ ترکی نے یہ فیصلہ صدر رجب طیب اردگان کی ان کے اور سویڈش وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے بعد کیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینز برگ نے اس ملاقات کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے۔ فن لینڈ کے صدر نے ایک بیان میں کہا کہ اس ملاقات کے نتیجے میں ہمارے وزرائے خارجہ نے سہ فریقی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ترکی رواں ہفتے میڈرڈ سربراہ اجلاس میں فن لینڈ اور سویڈش کو نیٹو کا رکن بننے کی دعوت کی حمایت کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیٹو میں ہماری شمولیت کے ٹھوس اقدامات پر تنظیم کے رکن ممالک کی جانب سے اگلے 2 روز کے دوران میں اتفاق کیا جائے گا، لیکن اب یہ فیصلہ قریب ہے۔ ان کے بقول طے پانے والی مفاہمت کی یادداشت تینوں ممالک کے اس عزم کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی سلامتی کو لاحق خطرات کے خلاف اپنی مکمل حمایت کریں گے۔ سویڈن اور فن لینڈ نیٹو کی رکنیت کے ذریعے اپنی سلامتی بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ یوکرین پر روس کے حملے کے تناظر میں ان کی رکنیت کی درخواست نے فوجی اتحاد میں گزشتہ کئی دہائیوں سے کسی نئے ملک کی شمولیت کی روایت کا بھی خاتمہ کیا ہے۔ ترکی نے مئی میں یہ اعلان کیا تھا کہ ان دونوں ممالک کی نیٹو میں شمولیت پر اعتراضات ہیں۔ اس نے ان پر کرد عسکریت پسندوں یعنی کردستان ورکرز پارٹی کی حمایت کرنے کا الزام لگایا تھا۔ ترکی اس جماعت کو دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے اور دونوں نارڈک ممالک مبینہ طور پر اپنے یہاں موجود درجنوں مشتبہ دہشت گردوں کو اس کے حوالے کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ خاص طور پر امریکہ کے مقیم مذہبی رہنما فتح اللہ کے پیروکاروں کو ترکی کے حوالے نہیں کیا گیا، جن پر انقرہ نے 2016 میں حکومت مخالف بغاوت کی کوشش میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا۔ دریں اثنا سرکاری خبررساں ادارے نے اناطولو کی رپورٹ کے مطابق ترک مواصلات کے ڈائریکٹوریٹ نے ایک بیان میں کہا کہ فن لینڈ اور سویڈن نے PKK اور اس سے وابستہ اداروں کے خلاف جنگ میں ترکی کے ساتھ مکمل تعاون پر اتفاق کیا ہے اور ترکی کو وہ مل گیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی، فن لینڈ اور سویڈن کی معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کی رکنیت کی حمایت پر رضامند ہو گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے دونوں نارڈک ممالک کے ساتھ مذاکرات سے وہ مل گیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ فن لینڈ کے صدر نے کہا کہ ترکی نے یہ فیصلہ صدر رجب طیب اردگان کی ان کے اور سویڈش وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے بعد کیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینز برگ نے اس ملاقات کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے۔ فن لینڈ کے صدر نے ایک بیان میں کہا کہ اس ملاقات کے نتیجے میں ہمارے وزرائے خارجہ نے سہ فریقی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ترکی رواں ہفتے میڈرڈ سربراہ اجلاس میں فن لینڈ اور سویڈش کو نیٹو کا رکن بننے کی دعوت کی حمایت کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیٹو میں ہماری شمولیت کے ٹھوس اقدامات پر تنظیم کے رکن ممالک کی جانب سے اگلے 2 روز کے دوران میں اتفاق کیا جائے گا، لیکن اب یہ فیصلہ قریب ہے۔ ان کے بقول طے پانے والی مفاہمت کی یادداشت تینوں ممالک کے اس عزم کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی سلامتی کو لاحق خطرات کے خلاف اپنی مکمل حمایت کریں گے۔ سویڈن اور فن لینڈ نیٹو کی رکنیت کے ذریعے اپنی سلامتی بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ یوکرین پر روس کے حملے کے تناظر میں ان کی رکنیت کی درخواست نے فوجی اتحاد میں گزشتہ کئی دہائیوں سے کسی نئے ملک کی شمولیت کی روایت کا بھی خاتمہ کیا ہے۔ ترکی نے مئی میں یہ اعلان کیا تھا کہ ان دونوں ممالک کی نیٹو میں شمولیت پر اعتراضات ہیں۔ اس نے ان پر کرد عسکریت پسندوں یعنی کردستان ورکرز پارٹی کی حمایت کرنے کا الزام لگایا تھا۔ ترکی اس جماعت کو دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے اور دونوں نارڈک ممالک مبینہ طور پر اپنے یہاں موجود درجنوں مشتبہ دہشت گردوں کو اس کے حوالے کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ خاص طور پر امریکہ کے مقیم مذہبی رہنما فتح اللہ کے پیروکاروں کو ترکی کے حوالے نہیں کیا گیا، جن پر انقرہ نے 2016 میں حکومت مخالف بغاوت کی کوشش میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا۔ دریں اثنا سرکاری خبررساں ادارے نے اناطولو کی رپورٹ کے مطابق ترک مواصلات کے ڈائریکٹوریٹ نے ایک بیان میں کہا کہ فن لینڈ اور سویڈن نے PKK اور اس سے وابستہ اداروں کے خلاف جنگ میں ترکی کے ساتھ مکمل تعاون پر اتفاق کیا ہے اور ترکی کو وہ مل گیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔
اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل اپنے موبائل فون سے۔